الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ صاحب ایمان ہی جنت کے اندر داخل ہوگا، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ دنیا کے اندر چاہے کتنی بھی نیکی کر لے، ان اللہ غفور نہیں ہے۔ دوسری چیز جنت میں باقی رہنے والی ہے وہ نکاح ہے انسان کا۔ دنیا کی بیوی اسے مل جائے گی نیک ہو تو، شوہر نیک ہو تو دنیا کی بیوی وہاں مل جائے گی۔ تو نکاح اتنی بڑی اور مقدس عبادت ہے جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر رکھی ہے۔ اما حوا اور ابا آدم علیہ السلام کا نکاح اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں دیا ہے۔ تو شریعت نے لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کے جوڑ کر ملاپ کا ملنے کا ایک طریقہ متعین کیا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کا آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی دھرم ہے، جتنی بھی مذاہب ہے، ہر دھرم کے اندر، ہر مذاہب کے اندر لڑکا اور لڑکی کے ملنے کا ایک طریقہ متعین ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر کے اگر زندگی کوئی گزارتا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کے کوئی لڑکا اور لڑکی ملتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو ہر دھرم والا، ہر مذہب والا اس کو گھناؤنا پاپ سمجھتا ہے، چاہے کوئی دھرم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو جو طریقہ دیا وہ ایک انوکھا نرالا طریقہ دیا کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کا اچھا سا رشتہ دیکھ کر کے دو گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اتنی چیز کا نام نکاح ہے۔ دو گواہ موجود ہو، ایجاب و قبول ہو، مہر کا ذکر ہو، نکاح ہو گیا۔ مہر کا ذکر نہیں بھی ہوگا تو مہر مصر جو ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے لڑکا پر۔ اب باقی جو لوازمات ہے اس کا شریعت کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کا، بچیوں کا نکاح جو کرے، شادی بیاہ جو کرے، اس کو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس عمل کو انجام پذیر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح یہ ہے کہ اس کے اندر خرچہ ہلکا پھلکا ہو، یہ برکت والا نکاح ہے۔ اور جس نکاح کے اندر فضول خرچی کی جائے وہ برکت والا نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف کام جس نکاح کے اندر کیا جائے، شریعت کی پامالی جس نکاح کے اندر کیا جائے، شریعت کی دھجیاں جس نکاح کے اندر اڑائی جائے، یاد رکھیے وہ نکاح برکت والا نہیں ہے۔ ہمارا آپ کو اپنی زندگی کے اندر نکاح اور شادی بیاہ کے اندر صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نکاح کیا اور ازواج مطہرات کی زندگی، پھر آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کس طریقے سے کیا اور صحابہ کرام نے اپنا نکاح کس طریقے سے کیا، اپنی شادی کس طریقے سے کی، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں لانا ہوگا۔ آج شادی بیاہ کے اندر جتنی فضول خرچی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ اتنے میں انسان پورے سال زندگی گزار سکتا ہے، پورے سال اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن انسان فضول خرچی کرنے سے باز نہیں آتا ہے۔ نقصان انسان کا خود ہوتا ہے، پھر بعد میں رونا ہوتا ہے۔ تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اگر نکاح کریں گے، ہم شادی بیاہ کریں گے تو یاد رکھیے اس نکاح کے اندر برکت آئے گی اور اس نکاح کے اندر خیر ہوگی۔
پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا، لڑکا لڑکی کے ملاپ کرنے کا ایک معیار بتلایا ہے کہ اس معیار کے مطابق لڑکا اور لڑکی کا نکاح کیا جائے۔ لڑکا ہو تو کیسا ہو، لڑکی ہو تو کیسی ہو؟ دیندار گھرانے کی تلاش آپ کو کرنا چاہیے۔ اپنے بیٹے کا رشتہ جو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے لیے لڑکی جو ہم تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ لڑکی جو ہے ہمارے یہاں آئے، اپنے بیٹا کا بہو بن کر کے وہ نیک سیرت لڑکی ہو۔ اب اپنی لڑکی کا نکاح جو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا داماد جو بنے وہ نیک سیرت لڑکا ہو۔ اور جب آپ ایسا کریں گے کہ نیک سیرت لڑکا ہو، نیک سیرت لڑکی ہو، تو اس سے جو نسلیں پیدا ہوں گی تو ان پر ان دونوں کا اثر پڑے گا۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ نقال ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نقال ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ہر حرکت کا بچہ جو ہے اثر لیتا ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے باپ ہمارا موبائل دیکھ رہا ہے، ماں ہماری موبائل دیکھ رہی ہے، گانا گا رہی ہے، گانا گایا جا رہا ہے، ناچ گانے کی محفلیں قائم ہو رہی ہے، تو بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس اثر کو قبول کرتا جائے گا اور بڑا چل کے اسی کے مطابق زندگی گزارے گا جس نہج پر، جس راستے پر، جس طریقے پر اس نے اپنے ماں باپ کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اولاد کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کرنا یہ باپ کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور باپ اپنے بیٹا بیٹی کا جو نکاح کرتا ہے یہ بھی باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کا رشتہ ڈھونڈ کر کے اچھے گھرانے اور نیک گھرانے کے اندر شادی کیا جائے۔ اور جب اس طریقے سے کریں گے تو میاں بیوی کی زندگی کے اندر جو ہے بہار آئے گا۔ نیک سیرت، نیک صورت، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ نیک سیرت ہونا ضروری ہے اور نیک صورت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیک سیرت جو لڑکی رہے گی اس سے آپ کا پورا گھرانہ، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ نیک صورت رہ جائے گی، دیندار نہیں رہی، آپ کا گھرانہ نہیں سدھر سکتا ہے۔ ایک میاں بیوی تھے، شوہر بہت کالا کلوٹا تھا اور بیوی بہت خوبصورت حسین و جمیل تھی۔ شوہر جب بھی بیوی کو دیکھتا تو بہت خوش ہوتا کہ بیوی ہماری خوبصورت ہے۔ آج کل کا جوان کا پٹا خالی خوبصورتی دیکھتا ہے۔ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، وہ چند دنوں میں ڈھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اچھی سیرت، اچھا اخلاق، اچھا کردار جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو شوہر بیوی کو جب بھی دیکھتا تو خوش ہوتا کہ اللہ نے ہم کو حسن کی پری بیوی عطا فرمایا ہے۔ اب بیوی بیچاری جب بھی شوہر کو دیکھتی تو صبر کرتی، کیونکہ شوہر تو کالا کلوٹا تھا۔ ایک دن بیوی نے یہ کہا کہ ہم دونوں جو ہے جنتی ہے۔ اور شوہر بیچارہ سوچا عورت کی تو عادت ہے الٹی کھوپڑی کی ہوتی ہے اپنی چلانا، ایسے کہو اس کو چاول بنانے تو روٹی بنا لے گی، روٹی بنانے تو چاول بنا لے گی، الٹی کھوپڑی کی ہوتی ہے عورت۔ ساری زندگی آپ عورت کی خدمت کرتے رہیے، جب اس کا غصہ آ جائے گا تو کیا کہے گی؟ ہم نے تیرے گھر دیکھا کیا، دو چیترے اور دو ٹھیکرے، سال میں 2 مرتبہ کپڑا اور 2 وقت کا کھانا، اس کے علاوہ دیکھا کہ آپ اس کو سونا سے بھر دیجئے، لاسٹ میں وہی کہے گی، ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری اکثریت کو ہم نے جہنم کے اندر دیکھا ہے۔
پوچھا گیا اللہ کے نبی ہم اکثریت جنت کے اندر کیوں داخل ہوں گے جہنم کے اندر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، تم عورتیں شوہر کی نافرمانی کرتے ہو، شوہر کی فرما برداری کر کے زندگی نہیں گزارتی ہو، اس لیے تمہاری تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہوں گی۔ بیچارہ وہی سوچا عورت الٹی گھبری ہوتی اپنی ہاتھ رہی ہے۔ کہا پیارے شوہر ہم دونوں کے دونوں جنتی ہے۔ شوہر نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب آپ مجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت بیوی عطا فرمائی ہے۔ خوبصورت بیوی مل جائے تو جوان کا لڑکا ہے تو ماں باپ کو پریشان کر دے گا، ہمارا بیاہ وہی ہونا چاہیے ہر حال میں۔ ایسا معاشرے میں ہے، کئی ایسے کیسز ہیں کہ وہیں کا وہیں ہونا چاہیے۔ زمیں ٹلت زماں ٹلت، میری شادی وہاں سے نمی ٹلت، وہی ہونا چاہیے۔ زمین ٹل جائے آسمان ٹل جائے لیکن ہم نے جہاں رشتہ طے کر دیا وہی ہماری شادی ہونی چاہیے۔ ماں ناراض، باپ ناراض، بھائی ناراض، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوبصورتی کو دیکھ کر کے 1 سال گزرے گا خوبصورتی ختم، اب چہرہ کو دھو دھو کر کے پیے گا۔ اللہ کے نبی نے جو معیار بتلایا ہے نیک سیرت خاتون کا، وہ نیک سیرت خاتون اپنی زندگی کے اندر لانا اپنی آنے والی نسل کا پہلا حق ادا کرتا ہے شادی کرنے والا، کہ آنے والی نسل کو ماں ہم نے نیک لا کر کے دیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ جب آپ ہم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خوبصورت بیوی عطا فرمایا، اور جب بھی میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دونوں کے دونوں جنت کے اندر داخل ہوں گے، لہذا ہم دونوں جنتی ہیں۔ بیوی نیک تھی تب نے شوہر کو نصیحت کی، اور نیک نہیں ہوتی تو کہتی ہے قریبا ہے، اہم گرکا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے اس معیار کو ختم کیا ہے، معیار دیا ہے شادی کرنے کا، تو فرمایا کہ ہماری امت جو ہے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کرے گی، شادی کرے گی۔ نمبر 1 یا تو مال و دولت کو دیکھ کر کے شادی کرے گا، فلاں کے یہاں بہت پیسہ 2-4 لاکھ روپے نقدی مل جائے گا، من تزوج امرأۃ عزها، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا، جو انسان مال و دولت کی لالچ میں شادی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت عطا فرمائے گا، فقر و فاقہ تندرستی کے علاوہ کچھ اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا عزت ملے گی، اور مال و دولت کی لالچ میں شادی کرے گا، روپیہ پیسہ کی لالچ میں شادی کرے گا اللہ اس کو ذلت کے سوا کچھ نہیں دے گا، فقر و تندرستی کے علاوہ کچھ اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا تو مالداری کی وجہ سے شادی کرے گا یا تو حسب و نسب کو دیکھ کر کے شادی کرے گا، فلاں موچ والا ہے اس کا حسب نسب بہت اچھا ہے، اس کے گھر کے اندر ہماری شادی ہوئی لوگ کا فلاں کا دماد ہے، راستے میں بھی چلیں گے تو کہے گا فلاں کا دماد ہے، حسب و نسب کو دیکھ کر۔ یا تو انسان شادی کرے گا خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز یا تو انسان شادی کرے گا دینداری کو دیکھ کر کے، فرمایا کہ دینداری کو تمہیں تمام چیزوں پر ترجیح دو۔ ایک طرف تمہیں ایسی لڑکی ایسا لڑکا مل جائے کہ دیندار نہیں ہے، حسب و نسب اچھا ہے، مال و دولت والا، روپیہ پیسہ والا، خوبصورت حسین و جمیل ہے لیکن دیندار نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک لڑکی ایسی ہے، لڑکا ایسا جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، خوبصورت حسین و جمیل بھی نہیں ہے، کالا کلوٹا لیکن دیندار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دینداری کو تم ترجیح دو اور اس کا نکاح کرو، تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہے۔ ہم نے اس معیار کو بھلا دیا، یہ معیار کو بھلا دیا، جو طریقہ جو نہج اللہ کے نبی نے ہمیں نکاح کرنے کا بتلایا اس طریقہ اور نہج کو اپنی زندگی کے اندر سامنے نکال دیا، نتیجہ نکل کر یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے
اندر برکت نہیں، ہمارے نکاح میں برکت نہیں، ہماری شادی میں برکت نہیں، اور شادی ہوئے 6 مہینہ نہیں ہوا کھٹپٹ شروع، مقدمہ پہنچ گیا دارالقضاء کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر ہم نے شریعت کی پامالی کی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت ہم سے اٹھا دیا ہے۔ اگر ہم آج شریعت کے مطابق نکاح کریں، شریعت کے مطابق شادی کریں، اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کے اندر خیر و برکت رکھے گا، شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیجیے۔